امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جد و جہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین اور پر اعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے اوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہادی میڈیکل اسکول کے آخری سال میں ہے اور اس کا بنا ہوا طرز عمل اسے اپنے بیچ کے ساتھیوں میں سب پسند کرواتا ہے۔ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہوئے خجستہ اور ہادی کی پہلی ملاقات ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے ملے جلے جذبات کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کر رہی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو شہزاد کاشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احمد رضا میر، ہیرا مانی، شاز خان اور سہیل علی ابڑو شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، دھوپ کنارے۔ دھوپ کنارے ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے 1987 میں پی ٹی وی پر نشر کیا گیا اور اب اسے پاکستان میں ہر وقت کے پسندیدہ ٹی وی شوز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ شو کراچی کے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی ٹیم پر مرکوز ہے اور ہسپتال میں ان کے معمولات اور گھر میں ان کی نجی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ اس شو میں راحت کاظمی اور مرینا خان نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ اس ڈرامے کو ساحرہ کاظمی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور حسینہ معین نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 17 اقساط ہیں۔ نمبر 4، چاند تارہ۔ چاند تارہ سیریل کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، اور نین تارہ ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔ کہانی اس وقت دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں، جس سے کشیدہ، مضحکہ خیز اور دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں جو سامعین کو اس کے تفریحی اسکرپٹ سے مشغول رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رومیسا خان،
عاشر وجاہت، عدنان جعفر، صبا فیصل، بہروز سبزواری، مدیحہ افتخار اور دیگر شامل ہیں۔ چاند تارہ ایک طنزیہ ماحول میں انسان کی ہر اس چیز کی خواہش اور اس کی اہمیت سے ناواقفیت سے متعلق ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، زرد پتوں کا بند۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ سہیل اور سجل علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، کوئی چاند رکھ۔ ڈاکٹر رابیل ایک دیکھ بھال کرنے والی نوجوان خاتون ہے جو 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی اور اس کی پرورش اس کے ماموں اسد نیازی اور ان کی اہلیہ نفیسہ نے کی ہے۔ اسد اور نفیسہ کی ایک بیٹی نشال اور ایک بیٹا عمیر ہے۔ اگرچہ رابیل نے عمیر کا ایک بڑی بہن کی طرح خیال رکھا، لیکن عمیر نے اس کے لیے جذبات پیدا کیے جو رابیل کے سامنے آنے پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اسے ہمیشہ چھوٹے بھائی کے طور پر دیکھا تھا۔ نفیسہ نے گفتگو کو سنا اور فیصلہ کیا کہ بہترین حل یہی ہے کہ رابیل کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ دوسری طرف ایک امیر تاجر ابرار کے بیٹے زین کی متوازی کہانی ہے۔ وہ ایک لاپرواہ اور اتھلا آدمی ہے جس کی نظروں کا جنون ہے۔ اسے فوری طور پر نشال کی خوبصورتی سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے غلطی سے یقین ہو جاتا ہے کہ نشال کا نام رابیل ہے۔ متعدد مواقعوں پر اس کی ملاقات نشال سے ہوتی ہے، جو ابتدا میں اسے نظر انداز کرتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، صبا قمر، عدنان شاہ ٹیپو، مشال خان، عمیر رانا، سید جبران، محمد شیخ، سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اقبال حسین نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔